اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا گھرانہ فاطمی گھرانہ ہو تو ہمیں پہلے اپنے تربیت کی ضرورت ہے، اس کے بعد پھر ہم بچوں کی تربیت کریں۔ اب آپ ان کے گھر کے اندر بچوں کی تربیت دیکھیں کہ بچوں کو پکارا کیسے جاتا ہے، بچوں کو کن ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ حدیث کے صاحب آپ ہر مجلس سے پہلے پڑھتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ کیا ہم اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک؟ دور ہو جاؤ، تھک گئے ہم لوگ۔ یہ ایسی ہے، آپ اچھے الفاظ بیان کریں گے تو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بھی کریٹ ہوتا ہے۔ آپ بچے کو اچھے لفظوں میں پکارتے ہیں، اس کی شخصیت پہ اثر کرتا ہے۔ آج سائیکیٹرسٹ یہی کہتے ہیں کہ بچوں کا آپ کا پازیٹیو بیہیویئر بچے کو کانفیڈنس دیتا ہے۔ بچے کو بغل کرنا، بچے کو دن میں بوسہ دینا، وہ روایت ساری چیزیں بیان کرتی ہے کہ آپ دن میں کتنی دفعہ بچے کو بوسہ دیتے ہیں، بچے کو کتنی دفعہ اپنے بغل میں لگاتے ہیں۔ یہ بچے کو اعتماد بے نفس پیدا کرتا ہے اس کے اندر، کیونکہ وہ بڑا ہو، اس کو پتہ ہے کہ شیلٹر ہے۔ لیکن آج دنیا اتنی مصروف ہو گئی ہے، کام میں انسان تھکا ہوا ہے، آتا ہے، ٹریفک ہے، یہ ہے وہ، پھر اس کے بعد آتا بھی ہے تو موبائل زندگی میں ہٹ ہی نہیں رہا، موبائل گلے میں لگا ہوا ہے، موبائل کان میں لگا ہوا ہے، موبائل آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو آپ سوچیں کہ وہ بچہ، اس بچے کی کون تربیت کرے گا، اس بچے کو کون جو ہے وہ پیار دے گا۔ بچہ بات کرنا چاہتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی تھکے ہوئے ہیں، ابھی فلانا نہیں ہے۔ جب آپ پرائرٹی دے ہی نہیں رہے تو وہ کہاں بڑا ہوگا، وہ بھی پھر پرائرٹی نہیں دے گا آپ کو۔ تو یہاں آپ، اور یہاں اس گھرانے کو دیکھیں آپ، امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن گھر میں آتے ہیں تو والدہ پوچھ رہی ہیں بیٹا آج مسجد میں کیا ہوا، تو وہ سب بتاتے ہیں کہ آج کون سی آیت نازل ہوئی، آج نانا نے کون سی تفسیر بیان کی، آج کیا کیا ہوا، اور وہ سب بیان کر رہے ہیں۔ یعنی ان سے پوچھ رہی ہیں اور وہ بیان کر رہے ہیں، اہمیت دے رہی ہیں اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح وہ ایک جو بھی بات ہوتی تھی وہ 3 دفعہ جناب سیدہ سنتی تھی، امام حسن سے بھی سنتی تھی، مولا کائنات سے بھی سنتی تھی، اور بابا سے بھی سنتی تھی، یعنی ایک ہی چیز کو۔ لیکن تربیت کے پہلو ہیں۔ ہم اپنے بچے سے بات کرتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں بیٹا اسکول میں کیا ہوا، آج کیسی پڑھائی ہوئی، کیا ہوا، کوئی مشکل، کوئی اور بات، کوئی چیز۔ بعض بچے چاہتے ہیں، وہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں یہ ہوا، آپ کے لیے شاید وہ چیز بے معنی ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے بہت معنی ہوتے ہیں۔ اگر آج آپ نے اس کی بات کو اہمیت نہیں دی، اسے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میری بات کی اہمیت میرے والدین کے آگے نہیں ہے، پھر وہ اپنی زندگی میں آپ کو بھی اہمیت نہیں دیتا۔ چھوٹا بچہ ڈرائنگ بناتا ہے، اس کی ڈرائنگ کیا ہوتی ہے، ایک لائن ہوتی ہے، وہ لائن بنا کے خوش ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں میں نے کیا بنایا۔ اب آپ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر آپ کریں گے تو وہی چیز شاید اسے کمال پہ لے جائے۔ مشہور میتھمیٹیشین کہ جسے اسکول والوں نے بلایا والدہ کو کہ آپ کا بچہ رپورٹ کارڈ لے جائیں آ کے، تو واپس آئیں وہ، اور انہوں نے بیٹے نے پوچھا ماں سے کیا ہوا بیٹا، تو ماں نے ہی کہا بیٹا اسکول والوں نے کہا ہے کہ آپ کا بیٹا بہت انٹیلیجنٹ ہے، اور ہماری کلاس کے بچوں کی استطاعت اس کے ذہن کے مطابق نہیں ہے، آپ اپنے بچے کو ہمارے اسکول سے ہٹا دیں کیونکہ آپ کے بچے کا ذہن بہت اوپر ہے۔ تو ماں نے خود اس کی تربیت کی، ماں نے خود اس کو پڑھایا، وہ دنیا کا بیسٹ میتھمیٹیشین بن گیا۔ اس نے جب وہ کہیں گھر کے کاغذوں میں وہ پرانی اپنی رپورٹ کارڈ دیکھی تو اس پہ کیا لکھا تھا کہ آپ کا بیٹا سب سے ڈل ہے اور اس کو نکال دیں کیونکہ یہ باقی بچوں کے ساتھ چل نہیں سکتا۔ لیکن ماں نے کیسی تربیت کی۔ ہمارے بچے کے مارکس نیچے آ جائے، ہم بیچارے کا وہ حال کرتے ہیں، تو ساری زندگی پڑھنے سے بھی بیچارہ دور ہو جاتا ہے۔ آپ موٹیویٹ کریں، آپ پازیٹیو انرجی دیں، کوئی نہیں بیٹا ابھی تو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کے بعد کتنے امتحانات ہیں، کتنی چیزیں ہیں، اس میں کم ہے تو کیا ہو گیا، اس میں تو زیادہ ہے۔ لیکن مائیں بیچاری ہماری جو ہیں دنیا، وہ 0.5 نمبر بھی کم ہے بیچارے کا تو وہ اسی پہ پیٹتی رہیں گی اس کو، وہ بیچارہ بولے اتنی تو میں محنت کر کے آیا تھا۔ تو تربیت کے پہلو ہیں جانے بہت، آپ کا ایک
نقطہ پہلو کا اس بچے کو بہت بڑا انسان بنا سکتا ہے، اور چاہیں تو آپ اس بچے کی زندگی برباد کر دیں، آپ کے اپنے اوپر ہے، یہ آپ کو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ کیا تربیت ہے رسول خدا، اللہ صلی اللہ محمد۔ تربیت دیکھیں آپ کہ رسول خدا کے کاندھوں پر جو ہے وہ سوار ہیں، اور صحابی دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کیا سواری ہے، اور رسول خدا کہتے ہیں یہ مت کہو سواری کیسی، یہ کہو کہ سوار کیسا ہے۔ اور وہ رسول خدا ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، پھر بھی بچوں کو یہاں سوار کیا ہوا ہے، اور یہاں ہم نے کبھی سوار کیا؟ ہمارے تو اوپر نماز میں بچہ آ جائے تو ویسے اس بیچارے کو پھینک دیتے ہیں اٹھا کے کہ او یہاں آپ وہاں تربیت دیکھیں، آپ نماز سجدے میں ہے اور امام حسین آگے بیٹھ گئے، اللہ بھی کہہ رہا ہے رسول سجدے کو بڑھائے جاؤ بڑھائے جاؤ، حسین اوپر بیٹھا ہوا ہے، یہ تربیت ہے۔ تب وہاں مقامات دکھائے جا رہے ہیں، وہاں یقیناً منزلتیں ہیں سید الشہداء کی، لیکن وہی رسول خدا یہ بھی تو بتا رہے ہیں اپنے بچوں کی تربیت تم نے کیسے کرنی ہے۔ اور رسول خدا بچوں کی تربیت کے معاملے میں آپ دیکھیں، مدینہ کے بچے جو یتیم بچے تھے بڑے ہو کر افتخار کرتے تھے کہ ہمیں رسول نے بچپن میں بغل میں اٹھایا ہے، وہ افتخار کرتے تھے۔ ہم بچوں کے ساتھ ہمارا بیہیویئر ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے عزیزان محترم۔ گھرانہ، یہ گھر ہی، اب آپ دیکھیں نا کہ یہ ایک گھر ہے اور یہ کوچہ بنی ہاشم کا کچی دیواروں کا گھر ہے، کچی مٹی کی دیواریں ہیں، ظاہر و زمانے میں اینٹیں وغیرہ تھوڑی ہوتی تھیں یا لوہے ہوتے تھے نا، کوچہ بنی ہاشم میں کچی مٹی کی دیواروں کا گھر، دنیا کو کیا دیا؟ ایک علی ابن مرتضیٰ، ایک حسن، ایک حسین، ایک زینب و ام کلثوم، یعنی کیا دیا پوری دنیا، پوری کائنات کو، سارا دین سب کچھ اسی گھر نے دیا ہے۔ اگر ایک گھر اگر تربیت کرے تو یہ دے سکتا ہے۔ تو ہم اپنے گھروں کی بھی عزیزان محترم، اپنی گفتگو کو جمع کروں کہ ہم اس گھرانے کو دیکھتے ہوئے اپنے گھر کی بھی ایسی ہی تربیت کریں اور سرمایہ سمجھیں، بچے کو ایسٹ سمجھیں، یہ کل کے لیے ایک ایسی چیز ہے اور نعمت ہے اور خدا کی امانت ہے۔ خدا اس کا سوال پوچھے گا، خدا ہر چیز سے سوال پوچھے گا، ہر چیز سے سوال پوچھے گا۔ ہم نے تمہیں زندگی دی، ہم نے تمہیں یہ دیا، ہم نے تمہیں وہ دیا، بہرحال تم اب اس کا جواب دو۔ ہمیں اپنے آپ کو ایسے رکھنا ہے کہ ہم روز محشر جواب دے سکیں، کہ ہم خدا کی بارگاہ میں، وہاں تو جھوٹ تھوڑی بول سکتے ہیں آپ، کچھ نہیں بول سکتے آپ۔